بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی مہدی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جیسا وہ چاہتے ہیں کہ اس سازش کے پیچھے جن جن کرداروں کا ہاتھ تھا یا جو جو ادارے ان کی حکومت کو گرانے کے پیچھے کار فرما تھے، ان سب کو بالکل ننگا کر دینا چاہتے ہیں، عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں ان اداروں کو۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے بھی سوال کیا ہے کہ امریکہ نے جو خط لکھا ان کی حکومت کو گرانے کے لیے، وہ پاکستان میں کس کو لکھا؟ کیونکہ ناظرین، وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ پاکستان میں سپریم لیڈر تو میں تھا، سپریم کمانڈر تو میں تھا، تو میرے سے بھی زیادہ کون سی طاقتور شخصیت تھی اس ملک میں کہ جس کو امریکہ نے خط لکھا؟ اس کے جواب میں ناظرین ہم آج دو تین باتیں کریں گے کہ دو باتیں اس میں چانسز ہو سکتے ہیں، دو اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی کہ کس کو خط لکھا۔ یا تو وہ کسی پولیٹیکل شخصیت کو خط لکھا، یا کسی غیر سیاسی شخصیت کو خط لکھا کہ جو اتنی طاقتور تھی کہ جو عمران خان صاحب کی بھی قسمت کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ دیکھیں ناظرین، پہلی صورت تو ممکن نہیں، کیونکہ سیاسی شخصیت پاکستان میں اس وقت کوئی بھی اتنی پاورفل یا اتنی عوام میں مقبول نہیں عمران خان صاحب کے علاوہ کہ جو ساری پارٹیوں کو ایک ہی دن میں اکٹھا کر دے اور ایک ہی پلیٹ فارم پر سب کو اکٹھا کر کے تو ان کو تحریک عدم اعتماد کی صورت میں عمران خان صاحب کے سامنے کھڑا کر دے۔ اتنی قد اور شخصیت اس وقت پاکستان میں نہیں عمران خان صاحب کے علاوہ۔ یہ چانس تو ختم ہو گیا کہ وہ خط کسی سیاسی شخصیت کو لکھا تھا۔ دوسری بات ناظرین کہ یا تو وہ پھر دوسری کوئی غیر سیاسی شخصیت تھی لیکن اتنی طاقتور تھی کہ اس نے حامی بھری اور خط میں لکھے گئے مندرجات کو حرف بہ حرف پورا کیا، اب تک پورا کیا اور آگے مزید اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کوششوں میں اضافہ بھی کر رہے ہیں اور اس خط کو منوعاً نافذ کرنے کی پوری طرح تیار بیٹھے ہیں۔ ناظرین، اس میں دیکھیں پھر ایک ہی ادارہ بچ جاتا ہے اس ملک میں جس کے اوپر سب کی انگلیاں ہیں اور جس کے ذہن میں ساری باتیں ہیں۔ ان باتوں کو، ان شکوک و شبہات کو اسی ادارے نے ہی کنفرم بھی کیا ہے، وہ اس طرح سے کہ پچھلے دنوں میں جو DGISPR نے پریس کانفرنس کی، اس میں سارے سیاسی اور غیر سیاسی سوالات کے جواب دیے۔ اس میں ناظرین کھل کر انہوں نے کہا کہ یہ جو بیرونی خط ہے اس میں سازش نظر نہیں آتی، لیکن مداخلت ضرور ہوئی ہے، اور اس خط کی زبان جو استعمال کی گئی تھی اس ملک کے خلاف وہ دھمکی آمیز تھی۔ ایک تو یہ اقرار کیا انہوں نے۔ دوسری بات، چند باتیں ایسی کی، ایسے اشارے دیے انہوں نے کہ جیسے وہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب میں یہ باتیں میں صرف نہیں کہہ رہا، یہ تو میڈیا پر عام ہو چکی ہیں اور اب یہ باتیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ DGISPR نے کیا کہا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ملک میں سیاسی سٹیبلٹی قائم ہو گئی ہے اور سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے اور ڈالر کا ریٹ نیچے آ گیا ہے۔ تو دبے لفظوں میں انہوں نے اس حکومت کی حمایت کی، اور اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس لیٹر کے پیچھے جو عوامل کار فرمات ہیں اس میں یہ ادارہ پیش تھا۔ اب تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ اچھا، دوسری بات ناظرین آتے ہیں کہ اسی خط کے بارے میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی، اس خط کو ڈسکس کیا گیا، اور اس خط کا ڈسکس کرنے کے بعد اس منٹس آف میٹنگ کا جب اعلان کیا گیا، اس کا ایک بیانیہ دیا گیا، اس میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی کہ یہ جو خط ہے یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے۔ سازش کا نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن کہا کہ یہ مداخلت کی گئی ہے ہمارے معاملات میں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے امریکی سفیر کو بلا کر اس کو احتجاج بھی کیا، احتجاجی مراسلہ بھی اس کو دیا، اور یہ سارے لیٹر کے آنے کو کنفرم کر دیا۔ یہ بات ناظرین یہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اب دوبارہ کیوں میٹنگ بلائی گئی اسی لیٹر کی اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے، یا اسی لیٹر کی اتھینٹیکیشن کو جاننے کے لیے کیوں بلائی گئی؟ اور پھر اس دن بلائی گئی جس دن عمران خان صاحب کا لاہور والا جلسہ دیکھا جہاں پہ پورا پاکستان آیا ہوا تھا۔ تو ناظرین، اس کے بعد
فوراً سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کال کی جاتی ہے اور اس میں اس خط کو دوبارہ ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن ناظرین یہاں کیا ہوتا ہے کہ پھر بھی امپورٹڈ حکومت کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اور اس سیکیورٹی میٹنگ میں اب ادارے وہ بات کیسے اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں جو انہوں نے سابقہ میٹنگ میں کی تھی کہ مداخلت ہوئی ہے اور یہ ہمارے ملکی معاملات میں شدید مداخلت ہے، سازش، چونکہ سازش کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں تھا کیا، لیکن اب سیم اسی بات کو انہوں نے انڈورس کیا جو وہ پچھلی میٹنگ میں کر چکے تھے. ایک طرح سے یہ عمران خان صاحب کی فتح ہوئی اور پوری میٹنگ کے دوران دیکھیں شہباز شریف صاحب کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، وہ بڑے پریشان نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس میٹنگ میں شاید ان کا بیانیہ چینج ہو جائے جو اداروں نے پچھلی میٹنگ میں کہا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے جو پہلے میٹنگ تھی اسی کی جو بیانیہ جاری ہوا تھا اسی کو انہوں نے انڈورس کیا. ایک بات تو یہ ہوگی ناظرین، اس میں تو امپورٹنٹ حکومت ناکام ہوگی کہ وہ کچھ بھی اس مداخلت کو ختم کرنے میں یا اس لیٹر کو جھوٹا قرار دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی. اس کے بعد ناظرین دیکھیں خدا کی قدرت، دیکھیں کہ جن شخصیات کے اوپر اس لیٹر کے بینیفیشریز ہونے کا الزام ہے وہی بیٹھے فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ لیٹر صحیح ہے، اصلی ہے یا نقلی ہے. حکومت جو امپورٹڈ حکومت ہے اسی پر الزام ہے کہ یہ اس لیٹر کے نتیجے میں آئی ہے، اور اس کے پیچھے جو ادارے ہیں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. امریکہ کے لکھے ہوئے لیٹر کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اور عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کیا، اور وہی سارے مل کر اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں اس عوامی دباؤ آنے کے بعد. عمران خان صاحب نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے، جو عوام نے رد عمل دیا ہے ان کو نکالنے کے بعد، اس کو دیکھتے ہوئے اس لیٹر کو بھی جھوٹا قرار دینے کے لیے سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ناکامی ہو رہی ہے کیونکہ یہ لیٹر اب کھل چکا ہے. سابقہ وزیر اعظم جو عمران خان صاحب ہیں ان کے پاس، ان کی کابینہ کے پاس، اسپیکر کے پاس، چیف جسٹس کے پاس اور مقتدر حلقوں کے پاس یہ لیٹر سرکولیٹ ہو چکا ہے. اب اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. لیکن یہاں پر ناظرین داد دینی پڑے گی، پاکستانی جو ایمبیسڈر تھے اسد مجید، انہوں نے حق اور سچ بیان کیا، اپنے بیان سے انکار نہیں کیا، اور جو ان کے ساتھ واقعات پیش ہے، جس طرح سے امریکہ نے ان کو پریشرائز کیا، جس طرح امریکہ نے ان کو کہا کہ اپنے ملک میں یہ وزیر اعظم صاحب کو ختم، ان کی جماعت اور ان کی حکومت کو ختم کریں، ہم تحریک عدم اعتماد پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کو کامیاب کروائیں، ناکامی کی صورت میں پاکستان کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بات انہوں نے کھل کر کہی. تو ناظرین اب یہ بات ختم ہو جانی چاہیے اس لیٹر کے بارے میں کہ یہ اصلی تھا یا نقلی تھا، یہ کس نے لکھا اور کیوں لکھا اور کیسے لکھا، یہ سب باتیں ختم ہو جانی چاہیے اس سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد. اور اس بات پر مہر لگ چکی ہے کہ یہ لیٹر سچ تھا، صحیح تھا، امریکہ نے ہی رجیم چینج کی، یہاں کی لوکل عناصر کے ساتھ مل کر کچھ ادارے اس میں شامل ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں جو اس وقت تھیں وہ شامل ہیں، انہوں نے پارٹیوں کو کیسے فنڈنگ کی، پارٹیوں کو توڑا، پارٹی کے منحرف اراکین کو فنڈنگ کر کے ان کو پارٹی سے الگ کیا، پھر ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا، باقی فیصلے سپریم کورٹ نے اوور نائٹ کر دیے، لیکن ان منحرف اراکین کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو چکا. پتہ نہیں کس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ منحرف اراکین اپنا کردار پوری طرح سے ادا کر لیں، کوئی کسر باقی نہ رہے، اس کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے. وہ بھی ابھی ڈیلے کی صورت میں ابھی آگے چل رہا ہے، پتہ نہیں اس کا فیصلہ کب آئے گا. تو ناظرین اس کے بعد ایک اور بات، آخری بات، کہ عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اب اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما تھے بالکل کلیئر ہو چکے ہیں. اب پوری کی پوری عوام کو، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے کسی اور پارٹی کو، ان سب کو اپنے ملک کی مفاد کے خاطر اکٹھا ہونا چاہیے. اب تو یہ بات اتھینٹیکیٹ ہو چکی ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ ہمارے ملک کے اس منتخب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیسے ہٹایا انہوں نے بیرونی مداخلت کے نتیجے میں. اور ہم، اس کا مطلب ہے ہم تو پھر کھلونے ہیں کہ جو چاہے جیسے مرضی چاہے ہم سے کھیلے، اپنے مقصد پورے کرے، اپنے مطالبات ہم سے منوائے، پیسے دے، ہمارے ضمیر خریدے، ہم ضمیر بیچ دیں اور جیسے وہ چاہے کریں. ہم تو پھر ایک بنانا ریپبلک سے بھی گئے گزرے ہیں
کہ جو چاہے جب چاہے ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو فنڈنگ دے اور حکومت کو اٹھا کے پیچھے کر دے. یہ تو غلاموں والی بات ہے کہ ایک غلام بیٹھا ہوا ہے, سردار آتا ہے, اس کا آقا آتا ہے اوپر سے اس کو حکم دیتا ہے, وہ اس پہ امن و عمل کرتا ہے. ابھی تک تو ناظرین ہماری صورتحال یہی نظر آئی ہے کہ اس خط کے اوپر, اس کے مدرجات کے اوپر منو عن عمل کیا جا رہا ہے, اور اس امپورٹڈ حکومت اور اس کے ساتھ اداروں کے ارادے بہت خطرناک ہیں. ناظرین یہ بات یاد رکھیے, یہ ملک اس وقت خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ وہ ادارے اور امپورٹڈ حکومت اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے, جبکہ عوام اور عمران خان وہ ایک لائن لے رہے ہیں, وہ دوسری لائن پہ کھڑے ہیں. تو یہ آپ آمنے سامنے کھڑے ہیں اس وقت, اور یہ اس ملک کے لیے بہت خطرناک بات ہے. یہ ملک خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہے. اگر آنے والے چند دنوں میں, ایک ہفتے یا 2 ہفتوں میکسیمم عید تک, اگر اس فیصلے کو ریورس نہیں کیا, ان اداروں نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس کے بعد اس کو صحیح نہ کیا, تو ناظرین یاد رکھیے گا یہ ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے, جو کہ اس ملک کے لیے, اس وطن عزیز کے لیے بہت ہی نقصان دہ بات ہوگی. کیونکہ اکانومی ہماری بڑی مشکل سے عمران خان صاحب نے ٹھیک کی تھی. 22 ارب ڈالرز انہوں نے چھوڑے جس دن انہوں نے حکومت چھوڑی, اور اب دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے. یہ موجودہ حکومت جو دعوے کر رہی تھی کہ ہم آتے ہی مہنگائی کنٹرول کر دیں گے, پیٹرول سستا کر دیں گے, ڈالر نیچے آ جائے گا, اپنی ہر بات میں جھوٹی نکلی ہے. یہ امپورٹڈ حکومت سب جھوٹ ثابت ہوئے اس کے وعدے. مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, چینی مہنگی ہو رہی ہے, گھی مہنگا ہو رہا ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, بجلی مہنگی کر دی انہوں نے, ابھی پیٹرول مہنگا کرنے جا رہے ہیں. تو ناظرین ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ایجنڈا صرف اور صرف عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنا اور بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کرنا تھا, جس میں امریکہ کو ہوائی اڈے دینا, اکانومی کو IMF کے انڈر کر دینا, اور وہی بات کہنا جو انڈیا چاہتا ہے. خاص طور پر ناظرین یہ بات یاد رکھیے آپ, ہمارے ملک کو اس امپورٹڈ حکومت نے انڈیا کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا ہے. یہ بات آپ کو آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ پہلا بیان تو انڈیا دے چکا ہے پاکستان کو کہ ڈو مور, کہ مزید کچھ کریں, اپنے ملک سے دہشت گردی کے اڈے ختم کریں. تو ناظرین یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کچھ سوال کو انالائز کریں, اس سوال کو جواب دینے کی کہ جو وہ کر رہے ہیں کہ وہ لیٹر پاکستان میں کس کو لکھا گیا کہ جس کے پاس عمران خان صاحب سے بھی زیادہ اختیارات تھے, اور وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کا اختیار رکھتی تھی. ناظرین اب تک لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں بہت اہم باتیں آپ کو بتاؤں گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بھی دبائیں, اور ہماری آواز میں اپنی آواز کو شامل کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.